بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دین کے علم کا اساسی سرچشمہ قرآن حکیم ہے، اور اس دین کے عمل کا سرچشمہ اسوہ حسنہ جس کی حامل ذات بابرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اس میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے عملی نمونہ موجود ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمانے لگی آپ کے اخلاق قرآن ہے۔ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، آپ کے اخلاق تو قرآن ہے۔ خلق عمل کی ایک قوت کا نام ہے۔ اس سے حاصل یہ نکلتا ہے کہ کتاب و سنت میں اس دین کے تمام علمی پہلو جمع ہیں، اور ذات نبوی میں اس دین کے تمام عملی پہلو جمع ہے۔ بس جو چیز قرآن میں علمی شکل میں ہے وہی چیز ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عملی شکل میں موجود ہے۔ جن باتوں کو قرآن اصول اور اقوال کی شکل میں پیش کرتا ہے، انہی باتوں کو ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی شکل میں نمایاں کرتی ہیں۔ بس قرآن کا کہا ہوا آپ کا کیا ہوا، آپ کا کیا ہوا قرآن کا کہا ہوا، یہ دونوں حقیقتیں ایک دوسرے پر اس شان کے ساتھ منطبق ہیں، نہ تو عمل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم علم قرآنی سے منحرف ہیں، اور نہ ہی علم قرآنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا برابر بھی متجاوز ہے۔ دونوں منطبق، جو قرآن کا علم ہے وہی حضور کا عمل ہے، جو حضور کا عمل ہے وہی قرآن کا علم ہے۔ نہ تو قرآن کا علم حضور کے عمل سے زیادہ، نہ حضور کا عمل قرآن کے علم سے زیادہ، ورنہ خلقہ القرآن کے معنی باقی نہیں رہ سکتے۔